بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور دھماکے کے حوالے سے تہلکہ خیز انکشاف سامنے آ گیا۔ دھماکہ MQM لندن کے دہشت گردوں نے کیا۔ کراچی سے MQM لندن کے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ اس دھماکے کے حوالے سے سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ میں کیا کچھ بتایا گیا اور آنے والے دنوں میں پاکستان کی اہم شخصیات کو کس قسم کے خطرات لاحق ہیں۔ آج ہم آپ کو پاکستان میں اٹھنے والی دہشت گردی کی نئی لہر کے حوالے سے حیران کن حقائق بتانے کی کوشش کریں گے۔ لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے انتہائی اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں، جس نے پاکستانی عوام کو خوف و ہراس اور غم و غصے میں مبتلا کر دیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کی مدد سے کیا گیا۔ 15 سے 20 کلو گرام مواد استعمال کیا گیا اور دیگر بیرونی مواد استعمال میں لایا گیا۔ دھماکے کی شدت سے قریبی عمارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ دوسری جانب IG پنجاب انعام غنی نے بم دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ دھماکہ ایک کار کی مدد سے کیا گیا۔ پولیس بیریئر کی وجہ سے یہ کار اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکی۔ IG پنجاب کا دعویٰ ہے کہ اس دھماکے میں پولیس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ حیران کن امر تو یہ ہے کہ اس بم کے حوالے سے پنجاب پولیس کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کو 56 بار دھمکی آمیز پیغامات موصول ہوئے ہیں۔ دھماکے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے اور 24 زخمی ہوئے۔ لاہور میں دھماکے کے بعد کئی اہم سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اسے افغانستان کی صورتحال سے جوڑا جا رہا ہے، جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، جبکہ حساس مقامات کو سیل کرنے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور مشکوک افراد کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک اور انکشاف ہوا ہے جس کے مطابق کراچی میں دہشت گردوں کا نیا نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے۔ گزشتہ روز MQM لندن کے 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے۔ انہوں نے بھارت سے تربیت حاصل کرنے کا انکشاف کیا۔ ان کا مقصد را کا نیٹ ورک مضبوط کرنا تھا اور انہوں نے بھارتی ایجنٹ کے ساتھ رابطے کا انکشاف کیا۔ ان دہشت گردوں کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لاہور حادثے کی پلاننگ کی اور پشاور کے راستے 3 لڑکوں کو لاہور بھیجا تھا۔ یہ 1 ہفتہ پہلے کی پلاننگ تھی اور لاہور میں دھماکہ کیا گیا۔ اس ساری صورتحال میں اہم خبر یہ ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان کے حوالے سے بحث کے دوران پاکستان کا نام نہیں لیا، تاہم یہ اتنا واضح تھا کہ اس کا اشارہ کس ملک کی جانب ہے۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو فوراً ختم کرنا اور دہشت گردوں کی سپلائی چین کو ختم کرنا اور پوری طرح منقطع کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دہشت گردوں کو کسی بھی صورت برداشت کرنا نہیں چاہیے۔ اس میں سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی بھی شامل ہے۔ ان کا بظاہر اشارہ پاکستان کی طرف تھا۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ اس امر کو مزید یقینی بنانا بھی یکساں طور پر اہم ہے کہ دہشت گرد گروپ دیگر ملکوں کو دھمکی دینے یا ان پر حملہ کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال نہ کر پائے۔ افغانستان میں دیرپا امن کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملک کے اندر بھی امن قائم ہو اور اس کے اطراف کے ملکوں میں بھی امن قائم رہے، یعنی بھارت نے کلیئرلی پاکستان کو دہشت گرد قرار دے دیا، جبکہ بھارتی حکام نے جو بائیڈن انتظامیہ کو اس بات سے آگاہ بھی کیا کہ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی بہتر ہو جائیں گے، جو کہ بھارت سمیت اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان حالات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے۔ اس صورتحال میں پاکستان کیا فیصلہ کرے گا، کیونکہ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے بیش قیمتی قربانیاں دی ہیں اور
پاکستان بھی چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان کی سرزمین سے چلا جائے تاکہ وہاں امن قائم ہو سکے۔ امریکہ کو فوجی اڈے نہ دینے پر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بھی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی حکام ان مسائل کا حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں، یا پھر آنے والے دنوں میں امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے فوجی اڈے فراہم کر دیے جائیں گے۔